السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ اوپر میں نے ویڈیو بھیجی ہے، آج 7 اپریل ہے، 2019 ہے۔ ویڈیو بھیجی ہے میں نے باتھو کی، جس کا کل بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا۔ انڈین لینگویج میں باتھوا گوز فیٹ چینو پوڈیم ایلبم اس کا پورا نام ہے۔ اچھا، یہ بہت 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 زیادہ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے، غذائیت کے اعتبار سے، میڈیسنل جو پراپرٹیز کے حوالے سے بہت ہی اس کے فائدے ہیں۔ اچھا، یہ انڈیا، پاکستان، شمالی امریکہ، چائنا، افریقہ وغیرہ میں اس کی باقاعدہ کاشت بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو شاید اب اس کی کاشت تو کوئی نہیں کرتے، ہم تو بالکل ہی اس کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں پھر بھی اسے جو ہے استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری جدید زراعت ہے، جو کیڑوں مکوڑوں کی اور جڑی بوٹیوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اس کا دشمن بنایا ہوا ہے، اور ہم بس ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس کا تو بس نقصان ہی نقصان ہے، فصلوں کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی۔ صرف لا علمی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور دجالی سسٹم ہے، وہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بیمار ہوں، زیادہ سے زیادہ مریں کھپیں، اور جتنی ہماری کمائی ہو وہ ہماری دوائیوں پہ لگے۔ اچھا، یہ ایسی زبردست جڑی بوٹی ہے کہ اس میں وائٹامن سی، وائٹامن اے، آئرن، پوٹاشیم، فاسفورس، کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے وہ حکیمی دوائیاں جو ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ایلوپیتھی کی کچھ میڈیسنز ہیں اس کے اندر بھی یہ ڈال کے کرتے ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بڑا زبردست ساگ بنتا ہے۔ جیسے نارملی ہم جو ہے وہ ساگ وغیرہ کے لیے مسالہ بناتے ہیں، اس طریقے سے مسالہ بنا کے سمپل سے ساگ بنائیں، بہت زیادہ بھنا بانی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے پیچھے نہ بندہ بھاگے، بس اس کی نیوٹرینٹ جو ویلیوز ہیں، نیوٹرینٹس ہیں، ان کو بندہ دھیان میں رکھے اور کھائے، بہت زیادہ مفید ہے۔ اچھا، اس کے ساگ کو جو ہے وہ پراٹھوں میں ڈال کے یا سمپل سادی جو روٹی ہے اس کے اندر ڈال کے کھائیں تو بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ استعمال کے طریقے ہیں، اس کے بیج جو ہیں ان کے اندر بھی بے شمار جو ہے وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسے جو ہے پہلے پرانے لوگ جو ہیں، ہمارے دیہاتوں کے لوگ ہوتے تھے، شاید اب بھی کرتے ہوں، انڈیا میں باقاعدہ طور پہ یہ اس طریقے سے گندم کے آٹے کے ساتھ پیسا جاتا ہے، یا اس کے آٹا بنا کے اس کو بھی بیچ میں مکس کر دیا جاتا ہے، چاول کے آٹے، مکئی کے آٹے وغیرہ میں، یا باجرے وغیرہ کے آٹے میں اس کا آٹا بنا کے، یا ایک ساتھ ہی ان کو پیس کے تو آٹے میں مکس ہو جاتا ہے، تو آٹے کی جو نیوٹریشس جو ویلیو ہیں وہ زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں، تو بہت زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جانوروں میں مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو ان کے کیڑے ہوتے ہیں، ورمز ہوتے ہیں، ٹیومرز ہوتے ہیں، ہاضمہ ان کا خراب ہوتا ہے، تو یہ ان کے چارے میں بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب چارہ یہ کاٹتے ہیں، یا اس کے بیج جو ہیں وہ مختلف طریقوں میں جو ان کے فوڈز ہوتے ہیں جانوروں کے، تو اس میں شامل کر کے تو انہیں بھی کھلایا جاتا ہے۔ اسے پیٹ کے کیڑے بڑے زبردست طریقے سے مرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جاندار کے ہوں، سمیت انسانوں کے بچوں کے جو ہے وہ پیٹوں میں کیڑے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا زبردست طریقے سے اس کے بیجوں کا جوس وغیرہ بنا لیں اور بچوں کو پلا دیں۔ اچھا، یہ قبض کے لیے جو ہے ایکسٹریملی بینیفیشیل ہے۔ جن لوگوں کو، اور جن لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، ان کو قبض رہتی ہے، اور قبض ہمیں پتہ ہے کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، انکلوڈنگ کینسر۔ گندگی غلاظت کا ڈھیر جو ہے اندر ہی لگا رہتا ہے، اور ہفتوں کے حساب جو ہے وہ پریشانی رہتی ہے، بندہ پوری طرح سے جو ہے وہ اخراج نہیں کر پاتا، اور وہ گندگی کا ڈھیر اندر گیسز اور مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں اور جرمز اور ٹاکسن پھیلاتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور قبض کی جو پہلی جو چیز اٹیک ہوتا ہے، جن لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے، ان کو جو بواسیر ہے وہ ہونے کا خدشہ تقریباً 90% ہوتا ہے باقی لوگوں کی نسبت۔ اچھا، اس کے اندر اسینشل آئل بڑے زبردست ہوتے ہیں، اس کی بیجوں کے اندر، پتوں کے اندر الکلائڈز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور الکلائڈز میں اسپیشلی ان کو جو نمبر 1 ہے وہ چینوپوڈائن ایک آئل ہوتا ہے، الکلائڈ ہوتا ہے، جو بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چینوپوڈائن کے علاوہ ٹرائیگونیلائن، یہ ٹرائیگونیلائن جو الکلائڈ ہے یہ شوگر کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، شوگر کی دوائیوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں یہ حکیمی، تو خیر دوائیوں میں بہت زیادہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل ٹرائیگونلائن جو ہے، ٹرائیگونلائن جو ہے
وہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اور جو ہمارے یاداشت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ ٹیومر کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، چاہے وہ ٹیومر کینسر کا ہی کیوں نہ ہو. خون میں اضافہ کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے. اچھا، اس کے اندر فلیونوائڈز، سیپونن. جو سیپونن جو ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. جو کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، یعنی کم کرنے سے مراد یہ بیلنس کرتا ہے. سیپوننز جو ہے وہ دل کی بیماریاں، ظاہری بات ہے جن کو ہے کولیسٹرول کا ایشوز ہے، بلڈ پریشر وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے. فلیونوائڈ جو ہے وہ کینسر اور دل کی بیماریوں میں جو ہے وہ بھی مفید ہوتا ہے. دمے میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. فالج جو ہے، اسٹروک وغیرہ جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیومر نہیں بننے دیتے، اور جو گلٹیاں ہوتی ہیں، کلاٹس نہیں بننے دیتے. خون میں جب ہمارے فلیونوائڈز ہوتے ہیں تو بریک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو کلیئر کرتے رہتے ہیں، تو فالج کا یعنی جو ہمیں اسٹروک وغیرہ کے خطرہ جو ہوتا ہے اس سے بندہ بچتا ہے. لیور کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ لیور کے لیے بھی ہے، کیونکہ خون اگر صاف ہوگا، کلاٹ ان کے اندر نہیں ہوں گے، تو جگر کے اوپر برڈن نہیں پڑے گا، وہ پراپر طریقے سے کام کرے گا. اس کی ریپیئرنگ، اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کی ریپیئرنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو شربت کانسی ایک قسم، کھانسی نہیں، کانسی، کاف کش والا، الف نون سین اور چھوٹی یہ. شربت کانسی جو ہے وہ جگر کی بحالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی بھی ملتا ہے کہ شاید کرشی اور ہمدرد والوں کا. اچھا، یہ امیونٹی کو بہت زبردست طریقے سے بحال کرتا ہے، کیونکہ جب خون صاف وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں پلیٹلیٹس کی مقدار اور جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کی مقدار مناسب ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا امیون سسٹم، خودکار دفاعی نظام جو ہے، جس کی آج کل سب سے زیادہ جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل ملٹیپل سیکلوروسز ہو گیا، اس قسم کی بیماریاں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج تو نہیں ہے، بس ان کی جو ہے وہ کسی حد تک ٹریٹمنٹ کر کے تو کنٹرول ہی کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کی بیماریاں آپ کو بہت سننے میں آ رہی ہیں. امیونٹی ہماری ٹھیک ہوگی، ہم اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں جو بطور خوراک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی، اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں یہ مسائل کم ہوں گے. اچھا، ٹی بی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک مخصوص قسم کا بیکٹیریا ہے وہ. اس کے خلاف جو ہے وہ، چونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، تو ٹی بی والے بندوں کے لیے اور ٹی بی سے بچاؤ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ زبردست ہے. جلدی بیماریاں ہوں، سیلولائٹ ہو، یعنی وہ جو چربی کے جو لوتھڑے سے جسم بنتے ہیں، عموماً ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے کمر، پیٹھ، رانے اور ہپس والا ایریے جو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح اسکن ان کی اسموتھ نہیں ہوتی، کھچی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح لگتا ہے کہ جو ڈھلوانے سی یا گلٹیاں گلٹیاں سی بنی ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، چربی کو جمنے نہیں دیتا. اچھا، پٹھوں کا جو اکڑاؤ ہوتا ہے، پٹھوں میں کریمپس پڑنے، پنیوں میں عموماً جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کو بھی وہ پٹھے مروڑ کھا جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا. بعض اوقات تھوڑے سی کوئی کروٹ لی یا رات کو سوتے ہوئے ویسے ہی ایک دم سے وہ پٹھے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ایکشن لیا تو وہ پٹھا کھینچ گیا جی اور مروڑ ہو گیا. یہ اس چیز میں بھی جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. بریسٹ کینسر کے لیے یہ بہت بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آج کل یہ بیماری بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ایک میں نے پہلے بھی آڈیو جو ہے وہ کلپس کے ساتھ سینڈ کی تھی، اور آئی تھنک کہ شہباز بھائی نے اسے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے. گائے بغیر جو ہے وہ کریں گے کوشش کہ پھر سے جو ہے وہ اس کو بھی آگے ریپیٹ کیا جائے گروپ کے اندر، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ بریسٹ کینسر کی وجوہات کیا ہیں. اچھا، ڈائریا میں، انیمیا میں خون کی صفائی بتا چکا ہوں آلریڈی. معدے کا السر ہو، اور جو سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں مطلب ہوتی ہے آج کل ہمارے اندر، کیا مطلب پہلے دیواریں بھری ہوتی تھیں، تو آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم، خصوصاً فیس بک وغیرہ پہ وہ سارا چل رہا ہوتا ہے کہ جی جنسی کمزوری کے لیے یہ دوائی وہ دوائی. تو یہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے.
اچھا، اس کے پتوں کا رس لے کے جو ہے وہ 1 چمچ آپ ناشتے سے پہلے اگر استعمال کریں ریگولرلی، تقریباً جو ہے وہ 14 دن کے لیے، تو آپ محسوس کریں گے، یعنی 2 ہفتوں کے لیے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو آتھرائٹس، کسی قسم کا جوڑوں کا درد، اس میں خاصا جو ہے وہ آرام آپ کو فیل ہوگا۔ اور یہ آپ اگر ریگولر، پہلے تو جن کے کرونک آتھرائٹس وغیرہ جوڑوں کے درد ہیں وہ 14 دن دیکھ کے آئیڈیا لگائیں اپنا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اسے یوز کریں۔ جب آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ بہتر ہونے لگے تو آپ بے شک جو ہے اس روٹین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اپنے جسم کی اسٹڈی کرتے ہوئے جو ہے چیزوں کو استعمال کریں، بہت زیادہ استعمال کا بھی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنے اوپر، بس وہ ایک ہی چیز پتہ چل گئی بس اسی کے پیچھے رگڑا لگا دیا اور بھاگتے رہے، ایسا نہ کیا کریں۔ ایک بیلنس سی روٹین اپنی زندگی میں بنا لیں۔ اچھا، اس کے پتوں کا پیسٹ بنا کے اگر کہیں کوئی جگہ جل جاتی ہے، عموماً لیڈیز ہماری کام کرتے ہوئے ان کے مطلب جو ہے اسکن برن ہو جاتی ہے، ہاتھ کہیں پتیلے سے لگ گیا یا کچھ اس طرح سے خدا نخواستہ کوئی ہو جائے، تو اس کے پتوں کا پیسٹ بنا کے جو ہے وہ آپ فوری طور پہ اس کے اوپر لگائیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جلن میں بہت آپ کو فائدہ ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نشان جو اسکن کے اوپر پڑتا ہے وہ خاصے حد تک اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر تلی جو ہے اسپلین اس کی سوجن ہوئی بھی ہو، اس کا سائز بڑا ہوا ہو، اکثر جو ہے وہ یہ پرابلم بھی آتا ہے، تو آپ اس کے پتوں کو ابال لیں، اور جس طرح بس ویسے ہی کوئی چیز ابالی جاتی ہے، کوئی کرش وغیرہ نہیں کرنا، جسٹ وہ بوائل ہو جائیں تو کالی مرچ کا جو ہے وہ پاؤڈر کالی مرچ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈالیں، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا دیسی نمک جو ہمارا یہاں کھیوڑے والا نمک ہے وہ استعمال کریں۔ ویسے کھیوڑے والا نمک تو ہمیں ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہمیں یہ جو پیکٹ میں آ رہا ہے مختلف برانڈز کا جو ہے آیوڈائزڈ اور ڈبل ریفائنڈ، خدا را اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک بہت بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے جو ہمیں آیوڈین کے نام پہ انہوں نے وہ کر دیا، اور آج جو ہے وہ خود اس سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ سمجھیں کہ 80% سے بھی زیادہ لوگ ہم جو ہے ہڈیوں کے بیماری، کمر کی دردیں، جوڑوں کے درد اور گھٹنے ختم، گٹے ختم، ایون ہمارے اسپورٹس مین ملٹری کے لوگ جو ہے وہ بھی اس سے بچ نہیں پا رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں پہلے بھی اس کی بھی میں نے ایک تفصیل سے جو ہے وہ آڈیو شیئر کی تھی کہ اس کے جو یہ نمک ہمیں ملتا ہے، جو بھی پاؤڈر فارم میں ہمیں نمک ملتا ہے، یہ جو مسالہ جات ہوتے ہیں، تو اس میں پوٹاشیم ایلومینو سلیکیٹ ڈالی جاتی ہے جو کہ اینٹی بانڈنگ ایجنٹ ہے، یعنی وہ کسی چیز کو جڑنے نہیں دیتا، ایک اسے پاؤڈر فارم میں ہی رکھتا ہے۔ ویسے نمک دیکھیں تو ذرا سی نمی ہوا میں ہو تو وہ گلٹیاں دوبارہ بن جاتا ہے، تو اس کی اس خاصیت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، نمک ایک پتھر ہے، پتھر کو ہم پیس کے تو وہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ڈھیلا بن جاتا ہے تو دوبارہ بھی اسے پیسا جا سکتا ہے آرام سے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ہم اتنے کاہل اور سست ہو گئے ہیں کہ ہمیں بس چاہیے جی ٹیبل ریفائنڈ سالٹ چاہیے جی وہ بالکل یہ جمنا نہیں چاہیے، تو اس کے اندر پوٹاشیم ایلومینو سلیکیٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے جوڑوں کے اندر جو ہے وہ جا کے یہی کلاگس اور کلاٹس بنا دیتی ہے، اور آپس میں جو ہے یہ جو جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہڈی پٹھوں اور گوشت کے جو جوڑ ہیں ان کا بانڈ ختم کر دیا ہے، اینٹی کیکنگ ایجنٹ ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر بانڈ بنایا ہے تو اسے بھی ختم کر دیا، تو ایک تو یہ نمک جو ہے یہ ختم کر دے اپنے گھروں سے کائنڈلی۔ اور اسے جو ہے پتوں کو ابال کے کالی مرچ تھوڑی سی ڈالیں، دیسی نمک جو ہے اپنا کھیوڑے والا وہ تھوڑا سا ڈال کے، تو یہ آپ کی تلی کے لیے اور تلی کی سوجن اور ریپیئر کے لیے جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، جن خواتین کو مینسٹرول سائیکل جن کا جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، وہ روٹین سے نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کریں کہ آدھا لیٹر پانی لے لیں، 10 گرام جو ہے وہ اس کے باتو کے پتے لے لیں فریش، اور 10 گرام جو خود خشک ادرک ہوتی ہے، سونٹھ لے لیں یا اسے پیس لیں، خشک ادرک، تو 10 گرام وہ لے کے تو آپ نے اتنا ابالنا ہے اسے کہ یہ 500 ml یعنی آدھا لیٹر جو ہے یہ باقی یعنی اسے ایویپوریٹ کر دیں ابال کے، اور یہ تقریباً 100 ml رہ جائے، تو یہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو جو ہے وہ لیں، تو آپ کا جو ماہانہ پیریڈز کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اپنی روٹین میں آ جائے گا۔ یار میں فائدے اس کے گنواتا رہوں تو شاید پورا دن لگ جائے گا، یہ گردے بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے،
زچگی کے بعد جو ہے یعنی بیبی برتھ کے بعد سم ٹائم لیڈیز کو جو ہے وہ انفیکشنز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو میرے خیال میں جو ہے وہ ترکیبیں اور وہ ٹرکس اور ان کے بجائے اتنا زیادہ وہ ان کو فوکس کرنے کی بجائے ہم سمپل، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک پیدا کی ہے، اپنے سیزن میں ہوتی ہے، اس کو جو ہے سیزن کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں، جیسے وہ ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے نا کہ گل ویلے دی تو پھل موسم دا. تو ہم موسمی پھل کھایا کریں اور اسی کا ہی فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جو چیز جس موسم میں ہے اس سے ہٹ کے ہم نہ کھائیں. اب تو جو ہے وہ پوری سردیوں میں کھیرا آ رہا ہے جی، پوری سردیوں میں آپ کو کریلے بھی مل رہے ہیں جی، اور نہیں ہم نے موسمی سبزیوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا محض اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. بس اپنے موسم کے حساب سے سبزیاں کھایا کریں، موسم کے حساب سے فروٹ کھایا کریں، اور ان چیزوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں. اور یہ جو دیسی جڑی بوٹیاں ہماری جو کھانے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا. اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے یا ہم اس کی کوشش نہیں کرتے، یا ہمارے اوپر جو ہے وہ دجالی علم کی پٹی ہماری آنکھوں پہ بند گئی ہے اور ہم ان چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ جی کا قصور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان کو سرچ کریں. اب فار ایگزامپل جو ہے وہ کسان لوگ کہتے ہیں جی فلاں بوٹی جو ہے یہ پہلے کوئی دشمن نہیں تھی، یہ اب دشمن ہو گئی ہے. گوڈی ایک ٹھیک ہے کسی حد تک افیکٹ کرتی ہے، اور اگر جو ہے ہمارا کسان وہ کاٹن لٹھا پہن کے جو ہے وہ گھومنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ آج کل تو کسان بہت کم رہ گئے ہیں بیچارے، چھوٹے چھوٹے کوئی کسان ہیں تو ہیں، ان کا اتنا بس نہیں چلتا. آج کل دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہیں زمیندار. زمیندار یاد رکھیے کسان نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے مزیرہ یا کام کرنے والا، جسے ہم عام زبان میں مزیرہ کہتے ہیں. تو زمیندار وہ ہوتا ہے جس طرح مالدار، مال والا آدمی مالدار کہلاتا ہے. زمین والا آدمی زمیندار کہلاتا ہے. جس کی زیادہ زمینیں ہیں وہ زمیندار ہے. تو ہمارا زمیندار جو ہے وہ جیپوں کاروں میں اور لٹھے کے سوٹ پہن کے کاٹن لکڑا کے جناب وہ پھر رہا ہوتا ہے. اسے ککھ بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ اس کو بیجوں کی پہچان ہے، نہ اس کو ٹھیک طرح سے موسموں کا پتہ ہے. بس ایک روٹین کی وہ ہے، میرے اتنے 100 ایکڑ زمین ہے جی، اور بس یہ اور وہ ہے. تو بیچارے اس کے مزیرے ہوتے ہیں وہ، یا اس کے کام کرنے والے جو ہیں وہ اس کے آرڈر کے غلام ہوتے ہیں. اس نے جو کچھ کہہ دیا، جہاں سے اس کو چھوڑ دیا، وہ اس نے جو ہے استعمال کرنا ہے. اس نے اپنی تنخواہ لینی ہے اور اپنا جو ہے وہ گزارا کرنا ہے. تو جو کسان بیچارے بیچ چھوٹے رہ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی اس جعلی سسٹم کا بس حصہ بن گئے ہیں، اور وہ بھی کیمیکل، زہریں، دوائیاں، ویڈز کو ختم کرنا. گوڈی ایک بہترین طریقہ کار ہے. فار ایگزامپل یہی بوٹی لے لیں، اس کے اتنے میں نے نیوٹرنس کے بتائے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز بھائی کو. انہوں نے بہت اچھا ایک لنک جو ہے وہ مجھے سرچ کر دیا، میرا کافی ٹائم بچ گیا. میں نے جسٹ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے مختلف سائٹ سے اسٹڈی کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی، اور آپ کو پھر میں ابھی بتا رہا ہوں. تو فرض کیا یہی جڑی بوٹیاں جن میں اتنے نیوٹرنٹس ہیں، فار ایگزامپل اس میں فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیز ہے، کیلشیم ہے. تو جب یہ اس کے بیج بننے سے پہلے اگر ان کو کنٹرول ہی کرنا ہے آپ نے کھیتوں کے اندر، تو آپ اس کی گوڈی کر کے وہیں پہ اس کو پھینک دیں، چھوڑ دیں. تو وہی فاسفورس، وہی کیلشیم، وہی پوٹاشیم، وہ جتنے اس کے اندر منرلز، نیوٹرینٹس، جو چیزیں ہیں وہ آپ کی زمین کو جائیں گے. آپ کی زمین کو جائیں گے تو فوری طور پہ اویلیبل فارم میں آپ کی اس فصلوں کو، آپ کے پلانٹس کو ملیں گے. اور وہی نیوٹرینٹس کی وجہ سے پھر آپ کی فصلیں اچھی ہوں گی، اور وہ یعنی کئی گنا زیادہ ہو کے آپ جو بھی چیز اگا رہے ہیں اس کے اندر وہ آئیں گی، اور آپ کی فصلیں اچھی ہوں گی. یہی اگر اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز اور ایسڈز اس کے اندر ہیں، اور یہ مختلف قسم کے ورمز کو ختم کرتا ہے، تو زمینی کیڑے جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ ہیں، تو یہی اسینشل آئل جس کے ہیں وہ زمین کے اندر ہی جائیں گے، اور آپ کے زمینی کیڑوں میں ایک نیچرل سا بیلنس رہے گا. تو میں کسی بھی چیز کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بالکل بھی نقصان دہ نہیں سمجھتا. اب سانپ کتنا جو ہے وہ ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، لیکن اس کے بھی تو آپ کو پتہ ہے فائدے ہیں، اس سے کتنی میڈیسن بنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک ایکو سسٹم کو ہم نے ڈسٹرب کیا، اپنی زمینوں کی جو ہے وہ زرخیزی کو کیمیکل ڈال کے تباہ کیا، اپنی جڑی بوٹیوں کو ختم کیا. بالکل کسی طور پہ ہمارا جو ہے سسٹم، ایکو سسٹم نہیں ہے ہمارا.
اس کو تباہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہو یہ نقصان دیتی ہے جی فائدہ دیتی ہے، تو آپ اپنی زمینوں کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ جاتے ہیں یا جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، بلکہ وہ خود ہی چل کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں جی یہ مختلف کمپنیوں والے دوائیوں جنہیں یہ دوائیاں کہتے ہیں، میں زہریں کہتا ہوں، وہ آ جاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، وہیں پہ آپ کو ڈلیور بھی ہو جاتی ہیں، اور یا زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک فون کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اتنا سا تو ہم کام کر رہے ہیں، اتنی سی تو ہم محنت کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ اچھے بھی ہوں، چیزیں بھی خالص میں ہمیں ملیں اور اس میں غذائیت بھی بھرپور ہو۔ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی سوچ ہے ہماری۔ اینی وے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجالی فتنے سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان چیزوں کی جو چیزیں صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آئی ہیں ان کو ہم سمجھیں، پھر ان کو استعمال کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اچھا، آج اپریل کی 7 تاریخ ہے، اور اب میں نے جیسے اس ویڈیو میں بھی دکھایا اس کے سیڈ بن رہے ہیں، ابھی تک اس کے پتے ہیں۔ آج سنڈے کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو گروپ کے ممبرز ہیں وہ تھوڑا سا باہر نکلیں، چاہے وہ شہروں کے ہیں تو آج سنڈے تھوڑا سا باہر نکل جائیں، کھیتوں کی طرف جائیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی، کسی صاف جگہ سے اس کے پتے وغیرہ لا کے تو آج تو کائنڈلی ساگ بنا لیں، یا آج تو جو ایک دو طریقے میں نے بتایا آپ کو، روٹی میں ڈالنے والا یا اس کا شربت بنانے والا یا اس کے پتوں کا رس بنانے والا، جن کو جو مسائل ہیں جس حساب سے، تو کائنڈلی ذرا یہ تو کیجیے۔ اور کچھ دن دیکھتے رہیے، ہر سنڈے یا ہر 5-10 دن میں جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ جائیں اور اس کے پتے جب بیج اس کے پک جائیں، پودے چلنا شروع ہو جائیں، اس کے بیجوں کو اپنے پاس سیو تو کریں اور اپنے گارڈن میں لگانے کی کوشش تو کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ سردیوں کا ہے، یہ گرمیوں میں بھی چھاؤں پہ اگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیڈ سیو کر کے رکھیں، جب پھر اکتوبر نومبر آئے گا پھر کاشت کر دیں، اپنے گملوں میں کاشت کر لیں، تو آپ کی صحت، آپ کی دوائیاں، جو بھی آپ اسے سمجھ لیں، آپ کی ایک فری کی غذا صرف اور صرف آپ کی تھوڑی سی محنت سے یہ آپ کے گھر میں، آپ کے پاٹ میں، آپ کے گملے میں، آپ کی بالکنی میں، آپ کے چھت کے اوپر اگ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔